वदउल यदैन यानी हाथों को बांधना, और इरसालुल यदैन यानी हाथों को छोड़ देना। तो ये भाइयों दोनों तरीके सुन्नत से साबित हैं। और जब सुन्नत की हम बात करते हैं तो सुन्नत में हदीस मौकूफ भी शामिल होती है और हदीस मरफू भी, यानी सहाबा का अमल भी शामिल होता है, बशर्ते के बाकी सहाबा उनको गलत ना कह दें। अगर बाकी कहेंगे फिर हम इत्तफाक देखेंगे। जैसे कि मुअव्वदतैन के मामले में इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ बाकी लोगों का इख्तिलाफ था, और उनका रुजू भी ज़ाहिर शामिल साबित हो जाता है, क्योंकि उनसे तवातुर से जो क़िराअत आई है इमाम हफ्स की, उसमें मुअव्वदतैन मौजूद है। तो सहाबा का इजमा हुज्जत है, या किसी इंडिविजुअल सहाबी की बात भी हुज्जत हो सकती है अगर बाकी लोग मुखालफत ना करें। मुखालफत आ जाए फिर हम देखेंगे जमहूर की राय क्या है। तो इरसालुल यदैन यानी हाथ छोड़कर नमाज पढ़ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी ऐसी हदीसें मिलती हैं, लेकिन कोई उसूल मुहद्दिसीन पर साबित नहीं है। एक हदीस है सुन तबरानी के अंदर कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी क़याम में हाथ छोड़कर नमाज पढ़ा करते थे, कभी हाथ बांध कर, लेकिन उसमें खसीब अल जुहदर रावी जो है, खसीब बिन जुहदर, ये रावी जो है ये कज़्ज़ाब रावी है, इसलिए उसूल मुहद्दिसीन पर यह रवायत सही नहीं है। लेकिन अमीरुल मोमिनीन सैयदुना अबू बकर as-सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व अलैहिस्सलाम के नवासे और सैयदुना जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व अलैहिस्सलाम के बेटे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी, जिनके बारे में सही बुखारी में आता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने मुबारक हाथों से उनको गुट्ठी दी थी। अब्दुल्ला इब्ने जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सईदा आयशा के भांजे, अस्मा बिनते अबी बकर के बेटे, खुद भी सहाबी, सहाबी के बेटे, सहाबी के नवासे, और आम सहाबी नहीं, हजरत अबू बकर मौला अबू बकर अलैहिस्सलाम खलीफतुर रसूल, उनके नवासे हैं। और बेटे हैं जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के, जो अशरा मुबशरा में शामिल है। ये कोई आम आदमी है अब्दुल्ला इब्ने जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और आपको हैरानगी होगी, अब्दुल्ला इब्ने जुबैर वो सहाबी हैं कि जो हम सबसे ज्यादा, मैंने रफुल यदैन वाले लेक्चर में मसला नंबर 70B में भी उनकी हदीस पेश की थी कि अता बिन अबी रबाह रहमहुल्लाह जो ताबी थे, उनको किसी ने रफुल यदैन करते हुए देखा। सुन कुबरा अल बहकी में हदीस है सही सनद के साथ। ये इमाम अबू हनीफा के उस्ताद हैं अता बिन अबी रबाह, और इमाम हनीफा से तारीख बगदाद में सही सनद के साथ ये रवायत है कि मैंने अता बिन अबी रबाह से अफजल शख्स रूए जमीन पर नहीं देखा। और इसमें इंप्लाइड है कि अगर किसी सहाबी को देखा होता तो उसका नाम लेते। इसी से मैं कहता हूं कि इमाम हनीफा रहमहुल्लाह अल मुतवफ़ा 150 हिजरी वो ताबी नहीं है, तबा ताबी है, क्योंकि उन्होंने खुद कहा मैंने अता बिन अबी रबाह से अफजल शख्स कोई नहीं देखा। सहाबी कोई भी होता उनसे तो अफजल होता अता बिन अबी रबाह। इनको किसी ने रफुल यदैन करते हुए देखा, सुन कुबरा अल बहकी में मौजूद है। मसला नंबर 70B मेरा सुन लें, रफुल यदैन से मुतल्लिक फिरका वाराना नजरियात का तहकीकी जायजा। और पूछा बताइए कि आप ये रुकू में जाते वक्त और रुकू से उठते वक्त रफुल यदैन क्यों करते हैं? तो अता बिन अबी रबाह ने कहा कि मैंने अब्दुल्ला इब्ने जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी ऐसे करते हुए देखा था, तो मैंने उनसे पूछा कि आप रुकू में जाते वक्त और रुकू से उठते वक्त रफुल यदैन क्यों करते हैं? तो उन्होंने कहा कि बेटा मैंने अपने नाना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी देखा था कि वो रुकू में जाते वक्त और रुकू से उठते वक्त रफुल यदैन करते थे, तो मैंने भी उनसे पूछा था कि आप ये क्यों करते हैं? तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू में जाते वक्त और रुकू से उठते वक्त रफुल यदैन करते थे, इसलिए मैं रफुल यदैन करता हूं। इस हदीस से अहलुस सुन्ना ये प्ली लेते हैं कि अता बिन अबी रबाह के जमाने तक ये चीज एस्टेब्लिश थी कि ये रफुल यदैन मनसूख नहीं है। अगर मनसूख होता तो वो छोड़ देते। अता बिन अबी रबाह ने किससे सीखी नमाज? अब्दुल्ला इब्ने जुबैर से। अब्दुल्ला इब्ने जुबैर ने किससे सीखी? अबू बकर as-सिद्दीक से, और उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अब यहां से रफुल यदैन निकालते हैं, लेकिन जब हम अब्दुल्ला इब्ने जुबैर का हवाला देते हैं कि हाथ छोड़ के वो नमाज पढ़ते थे, फिर हाथ पांव कांपना शुरू हो जाते हैं इनके। अल मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा में सही सनद के साथ इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 3950 नंबर हदीस है, जो शेख जुबैर लिज़ई साहब ने भी अपने तौज़ीहुल अहकाम में लिखा है कि हदीस बिल्कुल सही है। बाद में उन्होंने तावील की, लेकिन वो उस तावील का रद्द मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कर दिया हुआ है, आज भी मैं बयान कर दूंगा, बिल्कुल बातिल तावील थी। तो उन्होंने भी लिखा ये हदीस बिल्कुल सही है कि अब्दुल्ला इब्ने जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नमाज में इरसालुल यदैन करते थे, हाथ छोड़कर नमाज पढ़ा करते थे।
اب عبداللہ ابن زبیر نے کیا خود نماز ایجاد کی ہے؟ صحابی تھے. کس سے سیکھی؟ ابو بکر صدیق سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. لہذا یہ انڈائریکٹلی چین ثابت ہوتی ہے ارسال یدین والی. اچھا، اب اس میں ایشو یہ کھڑا ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی ہو سکتا ہے کہ عبداللہ ابن زبیر کو پتہ ہی نہ ہو کہ ہاتھ باندھنا سنت ہے. تواڈے منڈے نو پتا ہے، تواڈے مولویوں نو تنخواہ داراں نو پتا ہے کہ ہاتھ باندھنا سنت ہے کہ چھوڑنا. عبداللہ ابن زبیر نو نہیں پتا، جنہیں ابو بکر صدیق تو نماز سیکھی ہے علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس کی پھکی بھی سن لیں. سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز کی حالت میں یہ حکم دیتے تھے کہ ہم دایاں ہاتھ بائیں کے اوپر رکھیں، یا یہ الفاظ ہیں کہ دایاں ہاتھ بائیں پہ رکھنا سنت ہے. یہ الفاظ ہے. عبداللہ ابن زبیر کو پتا ہے کہ دایاں ہاتھ بائیں پہ رکھنا سنت ہے. اب ان سے تو سنت ڈھکی چھپی کوئی نہیں تھی. جو میرا موقف ہے کہ ہاتھ باندھنا بھی سنت ہے، ہاتھ چھوڑ کر بھی یہ سنت بڑا سٹرانگ ہے. یہ بہت موقف سٹرانگ ہے، ورنہ دوسرا موقف بڑا خطرناک ہے. میرے پاس شیخ زبیر صاحب کے کچھ جو ہے وہ شاگرد اور معتقد لوگ آئے، انہوں نے میرے ساتھ اس معاملے پہ بحث کی. میں نے کہا جی ایک ایسا صحابی جسے یہ پتا ہے کہ دایاں ہاتھ بائیں پہ رکھنا سنت ہے اور وہ پھر بھی ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھ رہا ہے، تو اس کا کیا رزلٹ نکلتا ہے؟ ایک رزلٹ تو یہ نکلے گا کہ ہاتھ باندھنا منسوخ ہو چکا ہے، تبھی تو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہے ہیں نا. اس کو اب یہ تو نہیں کہیں گے ان تک حدیث نہیں پہنچی، وہ تو خود روایت کر رہے ہیں اور صحیح حدیث ہے سنن ابی داؤد میں. شیخ زبیر صاحب نے اس پہ صحت کا حکم لگایا ہوا ہے. اچھا، یہ تو سیدھا سیدھا رزلٹ نکلتا ہے. یا دوسرا پھر ساڈے والا مان لو کہ وہ بھی سنت اے بھی سنت. تسی روندے پہ ہو گئے رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے چاہیے کہ نہیں؟ بھائی پہلے والے ہاتھ باندھنے کو پہلے سنبھالو، وہ بھی اتھو پہ جانا جائے. تسی رکوع دے بعد والی گل دی کر کرو جڑی کہ سعودی عرب دے مولویاں نے بدعت شروع کر دیتی ہے، انہوں چھڈو. پہلے والے نو پہلے سنبھالو کہ پہلے والا بھی بچتا ہے کہ نہیں. ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود راوی ہے کہ دایاں ہاتھ بائیں پہ رکھنا سنت ہے اور پھر وہ خود ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں. تو اس کے دو ہی معنی ہوں گے، یا تو یہ ہاتھ چھوڑنا جو ہے یہ ہے بعد والی سنت اور ہاتھ باندھنے والی سنت منسوخ ہے، یا دوسرا یہ ہے کہ یہ دونوں طریقے سنت ہے. اور مصنف ابن ابی شیبہ میں پورا باب ہے ان صحابہ اور تابعین کا بیان جو ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد باب ہے ان صحابہ اور تابعین کا بیان جو ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے تھے. کلیئر کٹ. شیخ زبیر صاحب نے کہا اس سے مراد رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑنا ہے، حالانکہ امام ابن ابی شیبہ نے اس پہ باب باندھا ہے ان صحابہ اور تابعین کا بیان جو ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے تھے، اور ان کا بیان جو اس میں رکوع کے پہلے اور بعد کا ذکر ہی نہیں انہوں نے کیا، وہ تو قیام کی بات کر رہے ہیں. اچھا، لیکن انسان تو پھر غلطی کھا جاتا ہے نا. اب شیخ زبیر صاحب کو جب الیاس گھومن کا سامنا ہوا تو انہوں نے دوسرے رسالے میں اور بات کر دی. الیاس گھومن صاحب نے یہ پلی لی کہ جی جو چیپٹر پہلے باندھے جاتے ہیں نا وہ حدیثیں منسوخ ہوتی ہیں اور بعد والی جو ہے اس کی ناسخ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو شیخ زبیر صاحب نے 5 مثالیں دی حدیث کی کتابوں سے کہ جس میں ناسخ و منسوخ والا چکر نہیں، لیکن محدثین کے باب اس ترتیب سے ہیں. اس میں ایک مثال انہوں نے یہ دی، انہوں نے کہا الیاس گھومن صاحب اگر یہ بات ہے نا تو امام نے ابی شیبہ نے پہلا باب باندھا ہے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنے کا بیان، اور دوسرا باب باندھا ہے ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے کا بیان. لہذا اس کے تحت تو ہاتھ باندھنا منسوخ ہے. ادھر اس کو پھکی دینی تھی تو انہوں نے مان لیا کہ رکوع کے بعد والا نہیں قیام والا ہے، اور ادھر یہ کر گئے. اللہ تعالیٰ ان کی غلطی معاف کرے، اور میں سمجھتا ہوں ان کی حق گوئی جو ہے ان کی غلطیوں پر بھاری تھی. لیکن یہ میں ان لوگوں کے لیے پھکی دے رہا ہوں جو مجھے کہتے ہیں میں شیخ زبیر صاحب کا اندھا مقلد، نعوذ باللہ، میں کسی کا مقلد نہیں ہوں. میں نے ان کی غلطیاں اور بھی پکڑی ہیں، یہ بھی پکڑی ہیں. اور میں نے جب شیخ زبیر صاحب کے وہ جو معتقد آئے ہوئے تھے 5-6 لوگ، ان کو جب بتائی وہ ہنسنے لگ پڑے، کہتے ہیں بات تو آپ کی ٹھیک ہے کہ یہ ایسے ہی ہے. تو یہ بات بھائیو حق ہے. عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے تھے، اور میرا خیال اس میں یہ ہے کہ چونکہ وہ بنو امیہ کے مخالف تھے، اور بنو امیہ جو ہیں وہ جان بوجھ کر ایک ہی سنت کو جاری کرتے تھے، دائیں ہاتھ بائیں پہ رکھنے والی، دوسری سنت کو چھوڑتے تھے. تو وہ جان بوجھ کر ایسا عمل کرتے تھے تاکہ یہ سنت بھی مردہ نہ ہو. جیسا کہ سیدہ ام حبیبہ کے بارے میں آتا ہے، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اور ہماری ماں اور حضرت معاویہ بن ابی سفیان کی بہن رضی اللہ عنہم اجمعین، کہ ان کے جب والد فوت ہوئے، بخاری اور مسلم دونوں میں آتا ہے، 3 دن جب گزر گئے تو انہوں نے اپنے جسم پہ لا کے رنگ دار خوشبو ملی. تو لوگوں نے کہا تہاڈا پیو مر گیا تسی خوشبو مل. انہوں نے کہا میں یہی بتانا چاہتی ہوں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو عورت اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی میت کے اوپر سوگ کرے 3 دن سے زیادہ، سوائے اپنے خاوند کے 4 مہینہ 10 دن. میرا باپ فوت ہوا ہے، 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں ہوگا، اور میں نے یہ خوشبو ملی ہے تہاڈا قبلہ درست کرنے واسطے. حالانکہ وہ نہ بھی کرتی، لیکن انہوں نے اعلانیہ یہ کام کیا، جان بوجھ کے ایسا کام کیا جس سے کسی کا قبلہ درست ہو. اور عبداللہ ابن زبیر بھی جان بوجھ کے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے. اچھا، اب جب یہ باتیں لوگ کرتا ہوں آپ بھی پڑھتے ہیں؟ میں جی پڑھتا ہوں جناب، اہل حدیث کی مسجد میں پہلی صف میں کھڑے ہو کے پڑھتا ہوں.
پھر ہوں ہمیں تو ڈر کوئی نہیں ہے, اسی تو پائی 302 چلتی پھرتی, آ جاؤ. یہاں بھی کچھ مولوی میرے خلاف ہوئے, میں نے کہا اپنے مولوی صاحب کا فتوا پڑھو. شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز مفتی اعظم سعودی عرب 66 سال تک رہے, ان کا فتوا ہے کہ ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنا بھی سنت ہے, ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا بھی سنت ہے. اچھا, بلکہ امام مالک کی جو ماننے والے ہیں نا مالکی, ان کے نزدیک تو ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا منسوخ ہے, اور وہ حوالہ المدونۃ الکبریٰ سے لے کر آتے ہیں. ہمارے نزدیک وہ کتاب ثابت نہیں ہے صحیح سند کے ساتھ. بہر المدونۃ الکبریٰ میں امام مالک کا یہی فتوا ہے کہ میں نے اہل مدینہ کو, صحابہ کی اولاد کو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہوئے پایا ہے. اب مالکی کہتے ہیں ان کی کتاب ہے, اس کو فالو کرتے ہیں, اس لیے مالکی ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں. سوڈان پورا ہی تقریباً ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتا ہے, فلسطین والے بھی, اور ادھر یہ سارے یہاں اہل تشیع بھی پڑھتے ہیں, ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں. یہ اہل سنت اہل تشیع کا ایشو نہیں ہے. البتہ الموطا امام مالک جو ہے کتاب, اس میں ہے کہ دایاں ہاتھ بائیں پہ رکھنا سنت ہے. میرا موقف یہ ہے کہ دایاں ہاتھ بائیں پہ رکھنا بھی سنت ہے, اور ارسال الیدین کرنا بھی سنت ہے. یہ دونوں طریقے سنت ہیں. ہم الحمدللہ دونوں طریقوں پر عمل کرتے ہیں. اور یہ دایاں ہاتھ بائیں زرہ کے اوپر رکھیں گے اس طریقے سے, ناف کے نیچے نہیں رکھا جائے گا, نہ یہ ادھر رکھا جائے گا, یہ ادھر رکھا جائے گا جو طریقہ ہے, اور ارسال الیدین کرنے والا. اب اس حوالے سے حق گوئی میں نے جو ہے الحمدللہ کر دی ہے. اور اس میں ایک اور بھی معاملہ سن لیں, بہت خطرناک چیز ہے, وہ میں آپ کو بتا دوں. سیدنا ابو حمید سعدی کی جو حدیث ہے 10 صحابہ والی, وہ ڈیسائسو حدیث ہے ویسے, اور میں وہ اہل تشیع کی وہ کتاب نماز پیمبر نہ پڑھتا امین الحسینی صاحب کی, تو میں نے تو حدیث کئی بار پڑھی تھی. میں تو ساروں کی کتابیں پڑھتا ہوں. اگر ہماری کتاب سے کوئی حوالہ دے رہا ہے تو میں نہیں کہوں گا تسی پائیے حوالہ کی تو دیتا ہے. بھائی ابو داؤد میری کتاب ہے, مجھے حوالہ دیا جائے گا تو میں مانوں گا. بخاری مسلم میری کتابیں ہیں, میں رفع الیدین کی حدیثیں بھی مانوں گا, اور بنو امیہ کی بدمعاش حکومت کے خلاف والی حدیثیں بھی مانوں گا. مجھے تو کوئی تکلیف نہیں, میں کوئی منکرین حدیث تو نہیں ہونا. باقی تو ساری منکرین حدیث ہیں, تقریباً سارے مکاتب فکر کے لوگ, اکثر یہ جو ہے منکرین حدیث ہو چکی ہے, اپنے مطلب کی حدیثیں مانتے ہیں. اور دکھ سب سے زیادہ مجھے غصہ آتا ہے اہل حدیث کے اوپر, کیونکہ بریلوی دیوبندیوں نے تو پہلے ڈکلیئر کر دیا ہم تو اپنے بزرگ بابوں کے پیچھے. اہل حدیث نام بھی حدیث کا لے, پھر بھی اپنے بابوں کے پیچھے چلیں, انہوں تو میں نہیں چھڑتا. اور گستاخانہ عبارتوں میں مجھے سب سے زیادہ غصہ بریلوی دیوبندیوں پہ آتا ہے, اہل حدیث پہ کم آتا ہے. میں کہتا ہوں خصوصاً بریلویوں کے اوپر کہ آپ کو تو کہا گیا سارے گستاخ رسول ہیں, اور تواڈے جو بابیاں دے میں گستاخیاں کڑیاں نے, ہن مامے انہاں دا دفاع کردے ہو تسی. اشرف علی رسول اللہ تانوں غلط نظر آندا سی, ہن چشتی رسول اللہ دا دفاع کردے ہو. تو ہر معاملے میں مجھے پھر غصہ آتا ہے اس حوالے سے. شیعوں پہ بھی آتا ہے جب یہ صحابہ پر لعن طعن کرتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ تم ایک طرف کہتے ہو معاویہ کو مانتے نہیں ہیں, دوسری طرف وہی بدعت جو ان کے دور میں جو ہے ممبروں پر مولا علی علیہ السلام پہ لعنت شروع ہوئی, تم اسی کی پھر دفاع کرنے, اسی سلسلے کو آگے لے کے چل رہے ہو. تو تم تو شیعان معاویہ اور شیعان علی تو ہے ہی نہیں ہو. تو ساروں کے معاملہ ہے, یہ غصہ جو ہے کسی ایک کے اوپر نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں بعض میں کہتا ہے جس کی دم پہ پاؤں پڑ رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے ساڑھے تو غصہ کھا رہا ہے. میں الحمدللہ حق بات کرتا ہوں, ڈنکے کی چوٹ پر علمی اختلاف کریں, گالی گلوچ نہ کریں. اور آپ دیکھیں الحمدللہ میرے خلاف جتنی ویڈیو اسٹڈی میں ہے نا, آپ دیکھیں گے کسی نے کوئی آیت حدیث پیش نہیں کی ہوئی ہے. یہ گمراہ ہو چکا ہے, اس کو ایران سے فنڈنگ ہوتی ہے, اسے سعودی عرب سے فنڈنگ ہوتی ہے, یہ کسی مدرسے کا نہیں پڑھا. خدا دا نہ پڑھی لکھی گل کرو, لوگ کہاں نہیں جے کھاندے, تسی کہاں کھاندے ہو نا, لوگ کہاں نہیں کھاندے, لوگوں کی عقلاں نے. الحمدللہ لوگوں کی عقلیں ہیں, لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کس ٹون سے آپ بول رہے ہیں, لوگوں کو پتہ ہے یہ بات دلیل سے ہو رہی ہے, یہ نہیں ہو رہی. آپ لوگوں نے گھاس کھانا چھوڑ دی ہے, مولوی صاحب آپ بھی گھاس کھانے چھوڑ دیں. اب لوگ دلائل کے اوپر بات کرتے ہیں. تو ابو حمید سعدی کی حدیث جو ابو داؤد میں 730 نمبر ہے, 10 صحابہ کی موجودگی میں انہوں نے نماز کا طریقہ بتایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 30 سال بعد, جو اہل حدیث بھی کہتے ہیں ہماری بنیادی دلیل ہے کہ 30 سال تک تو صحابہ کو کوئی پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ منسوخ بھی ہوئی ہے, یہ جھوٹا جو انہوں نے پروپیگنڈا نے کیا ہوا ہے. اس میں کیا الفاظ ہیں؟ ابو حمید سعدی 10 صحابہ کی موجودگی میں, اور 11 خود. میں کہنا اے 11 سرکاراں, تسی 11ویں دی سرکار, اے 11 سرکاراں نو منو, 11 سرکاراں, اور صحیح واقعی 11 سرکاراں, 11 کے 11 صحابی ہیں. ابو حمید سعدی نے 10 صحابہ کی موجودگی میں اور 11ویں میں خود سب کو کہا کہ میں تم سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ جانتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ اچھا. کسی نے نہیں کہا کہ بھئی جناب سانو دسن دو. انہوں نے کہا ہاں جی ابو حمید سعدی, جو آپ دعویٰ کر رہے ہیں, آپ تو رسول اللہ کی صحبت میں اتنا عرصہ رہے بھی نہیں ہیں, آپ تو بالکل اینڈ پہ مسلمان ہونے والے ہیں. شکر ہے وہ اینڈ پہ مسلمان ہوئے تھے. یہ کہتے ہیں نا بعد میں منسوخ ہو گیا تھا, وہ بھی پٹھا گول ہو گیا. ابو حمید سعدی کو باقی صحابہ نے کہا آپ تو بالکل تھوڑا عرصہ ہی حضور کے ساتھ رہے ہیں, آپ نے تو صحابیت بڑی تھوڑے عرصے کے لیے اختیار کی ہے, آپ تو بالکل اینڈ پہ مسلمان ہوئے ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں تم سب سے زیادہ رسول اللہ کی نماز سے واقف ہوں. پھر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بیٹھا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے ابو حمید آپ حدیث بیان کیجئے. سنن ابی داؤد کی طریق میں بیان کر رہا ہوں, ترمذی میں بھی ہے لیکن ابو داؤد والی 730 نمبر, مشکات میں بھی موجود ہے لیکن وہ ابو داؤد والا طریق نہیں ہے, وہ ہے طریق ہے ترمذی والا.
ابن ماجہ اور ترمذی کا. میں ابو داؤد 730 نمبر, جس سے شیخ البانی, شیخ زبیر لزئی, سب محدثین اس کو صحیح کہتے ہیں. امام ترمذی نے خود کہا ہے اس حدیث کو حسن صحیح, خالی حسن نہیں, حسن صحیح. اچھا, تو ابو میں سعدی کہتے ہیں کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اچھا ان صحابہ نے کہا آپ نماز کا طریقہ بیان کیا, ان کا سنو پھر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے. کندھوں سے مراد ہتھیلیاں کندھوں کے برابر, انگلیاں کانوں کی سیدھ میں. یہ کانوں تک بھی اس کو کہتے ہیں, کندھوں تک بھی اس کو کہتے ہیں. میں نے رفع الیدین والا لیکچر دیا مسئلہ 70B میں بتایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا ارادہ کرتے, اچھا اب جب کوئی بندہ نماز کا ارادہ کرنے آئے گا تو وہ کیا ہاتھ باندھے ہوئے کھڑا ہوگا؟ وہ تو نارمل حالت میں کھڑا ہوگا نا, ارسال الیدین کر کے. تو جب نماز کا ارادہ کرتے تو اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے, اس کے بعد ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جاتی واپس. ہر ہڈی اپنی جگہ پہ کہاں پہ واپس آئے گی؟ جہاں سے سٹارٹ لیا تھا اس نے, یعنی ہاتھ چھوڑ دیے, ادھر سے ہی کھڑے کیے, ادھر ہی چھوڑ دیے, ہر ہڈی اپنی جگہ پر واپس آ جاتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الفاتحہ پڑھتے, باقی چیزیں ساتھ پڑھتے. اس کے بعد جب رکوع کے لیے جھکنے لگتے, پھر دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے, پھر رکوع میں جاتے, پھر رکوع سے سر اٹھاتے, پھر دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے, پھر ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جاتی. اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں رکوع میں جو ہے وہ اپنے دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھتے, سجدہ کرتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ کانوں کی سیدھ میں رکھتے اور سر کو اس کے درمیان رکھتے. تشہد میں بیٹھتے ہوئے اپنا دایاں ہاتھ دائیں جو ہے وہ زانوں پر, بائیں زانے پر رکھتے اور پھر یہ انگلی کا اشارہ کرتے. یعنی وہ پورا نماز کا طریقہ ان کے ہاتھوں کی پوزیشن کے اوپر گھومتا ہے کہ سیدھے کھڑے ہوتے, پھر نماز شروع کرتے, پھر ہر ہڈی اپنی جگہ پہ واپس آ جاتی. اچھا, اس طریقے سے وہ بیان کرتے ہیں. جب اینڈ پہ وہ کرتے ہیں, اینڈ پہ تورک بھی وہ بتاتے ہیں, اور تورک جب آخری رکعت ہوگی, چاہے 2 والی ہو یا 4 والی ہو, تورک ہوگا, آخری رکعت میں تورک ہوگا. تو انہوں نے 4 رکعتوں والا بتایا کہ تورک کرتے تو پھر اینڈ پہ سلام پھیرتے. تو 10 صحابہ نے کہا کہ اللہ کی قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نماز پڑھا کرتے تھے 30 سال کے بعد, یعنی رفع الیدین منسوخ نہیں ہوا. اچھا, 10 کے 10 صحابہ نے, کسی نے نہیں کہا کہ حضرت تسی مین رکن ہی چھوڑتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے تو دائیں ہاتھ بائیں پہ رکھتے. وہ ہر جگہ بتا رہے ہیں. رکوع میں کہتے ہیں گھٹنوں پہ رکھتے, یہ بالکل بازو سیدھے ہو جاتے, کمر سیدھی ہو جاتی, جو ہے تشہد میں رازانوں پر رکھتے. ایک ایک ہاتھ کا وہ اشارہ بتا رہے ہیں, اور سب سے بڑا اشارہ انہوں نے سکپ کر دیا. چلو انہوں نے سکپ کر دیا, باقی لوگ بھی تو کہتے, اور بھائی انہوں نے باندھا ہی نہیں تھا ہاتھ. یہ ہے اصل بات, ارسال الیدین ہی انہوں نے کیا تھا. کیونکہ اس میں کیا الفاظ ہیں, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز چھوڑنے کا ارادہ کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھے تک بلند کرتے, پھر ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جاتی. اپنی جگہ پر کہاں آتی؟ جہاں سے سٹارٹ لیا ہے. تو نماز ہم یہاں سے سٹارٹ لیتے ہیں یا ارسال الیدین سے سٹارٹ لیتے ہیں؟ ارسال الیدین سے. لہذا یہ مرفوع حدیث ہو گئی 11 صحابہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے. چیلنج کریں اس حدیث کو, سنن ابی داؤد کی 730 نمبر. عبداللہ ابن زبیر کے اوپر فتوے لگانے والے ابو حمید سعدی کی حدیث جو لیے پھرتے تھے نا رفع الیدین کے اوپر, سب سے اسٹرانگ حدیث وہ یہ ہے. پھر بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. اب آپ ان لوگوں کو تو بھول جائیں کہ جن لوگوں نے رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے شروع کیے ہوئے ہیں. وہ تو بھائی کس باغ دی مولی نے, انہوں نے تو دور تک راہ نہیں چلے بڑی. اسی لیے شیخ البانی رحمہ اللہ نے جو اپنی نماز والی کتاب لکھی ہے, انہوں نے اس میں لکھا ہے بدعۃ نجدیۃ, یہ نجدی علماء کی بدعت ہے رکوع کے بعد ہاتھ باندھنا. یہ شیخ البانی محدث اعظم سعودی عرب, انہوں نے یہ لکھا ہے بدعۃ نجدیۃ, رکوع کے بعد ہاتھ باندھنا. اور اس میں جا کے احمد بن حنبل کا فتویٰ لے آتے ہیں کہ جی وہ خدا کا نام, کتاب و سنت کی بات کرو. احمد بن حنبل نے کیا فتویٰ دیا ہے, انہوں نے کہا میں سمجھتا ہوں کوئی حرج نہیں. انہوں نے حدیث پیش کی ہے کہ رکوع کے بعد, ان سے پوچھا کہ ہاتھ باندھ لیجیے رکوع میں, کہتے ہیں میں کوئی حرج نہیں سمجھتا. تو بھائی احمد بن حنبل ہوں یا امام ابو حنیفہ ہوں, دونوں جو ہے وہ کتاب و سنت کے دلائل پہ پیش ہوں گے. ان کا فتویٰ ذاتی ہے, وہ ہمارے لیے کوئی حجت تو نہیں ہے. خدا کے لیے کتاب و سنت کے دلائل کی بات کریں, یہ والی باتیں چھوڑ دیں جو یہ کہتے ہیں فلاں کا فتویٰ فلاں کا فتویٰ. یہ امت کا اجماع ہے ارسال الیدین کے اوپر, ارسال الیدین پہ اجماع ہے امت کا. حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی, اہل تشیع, اہل سنت, سب کے سب رفع جو ہے وہ ارسال الیدین کرتے ہیں رکوع کے بعد. رکوع کے بعد والے ارسال الیدین کے اوپر اجماع ہے. پہلے والے کے اوپر 2 آراء ہیں باندھنے, اور بعد والے پہ سب کا اجماع ہے. میرا دعویٰ آپ دیکھ لیں, عملی تواتر مسلمانوں کا ہے. ورنہ جب رفع الیدین چھوڑا تو امام بخاری نے جز رفع الیدین لکھی کہ نہیں, اور یہاں پوری امت نے رکوع کے بعد ہاتھ باندھنا چھوڑ دیا بقول ان علماء کے. تو کسی صحابی نے کسی محدث نے کتاب کیوں نہیں لکھی ہے کہ پوری امت گمراہ ہو چکی ہے, رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے چاہیے, یہ سنت چھوڑ دی ہے لوگوں نے. ہاں جب چھوڑی تو کتاب بھی آ گئی ہے. شیخ البانی نے کتاب لکھ دی ہے کہ یہ بدعت کی ہے انہوں نے, جدو کام پایا نے ادو دیکھ لو کتاب بھی آ گئی ہے. جس طرح امام بخاری نے
जुज रफल यदैन लिखी थी। जब रफल यदैन के लोग दुश्मन पैदा हुए, अब रुकू के बाद हाथ बंधवाने शुरू किए, तो शेख अलबानी ने किताब लिख दी है अल्हम्दुलिल्लाह। और बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफकुल हदीस है, वो जो सहाबी तेजी से जिन्होंने नमाज पढ़ी थी, उसमें क्या अल्फाज है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो नमाज आपने फरमाया सुकून के साथ वुजू करो, फिर क़याम करो, और क़याम के बाद बिल्कुल सीधे खड़े हो जाओ, बिल्कुल सीधे खड़े हो। ये बिल्कुल सीधा खड़ा होना ये होता है? नहीं। फिर अबू हुमैद सादी की हदीस जो बुखारी में आती है ना 10 सहाबा वाली, इसकी एक मुख्तसर तरीक भी बुखारी में मौजूद है, जो वो लोग लेते हैं जो रफुल यदैन के मुनकिर हैं, वो कहते हैं देखें जी इसमें तो सिर्फ पहले रफुल यदैन का जिक्र है, अबू हुमैद सादी ने बाकी रफुल यदैन का जिक्र ही नहीं किया, लिहाजा अबू दाऊद तिरमिज़ी को फारिग करते हैं। और भाई वो इमाम बुखारी ने इस पे बाब बांधा है तवर्रुक का बयान, चौथी रकत में कैसे बैठना है। वो उन्होंने सिर्फ वो तरीक लिया है जिसमें तवर्रुक को बयान किया जा रहा है, उसमें तो तवर्रुक भी आता है। उसमें अल्फाज अबू हुमैद सादी के वही है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज के लिए खड़े होते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों हाथ कंधों तक उठाते, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल जो सीधे खड़े हो जाते, फिर रुकू के बाद भी सीधे खड़े हो जाते। उसमें भी सीधा सीधा यही इशारा है कि इरसालुल यदैन करते थे, लिहाजा इरसालुल यदैन भी सुन्नत है, वदउल यदैन भी सुन्नत है, जिसको हम उर्दू में वज़उल यदैन कहेंगे, हाथों को बांधना भी। ये दोनों तरीके सुन्नत हैं, और ताबईन कई हैं जो कि करते हैं। मुसन्नफ इब्न अबी शैबा जो है अल्हम्दुलिल्लाह अब तर्जुमा उसका आ चुका है, उसमें आप ये पढ़ सकते हैं। लिहाजा ये मामला भी मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया, और ये जो रुकू के बाद हाथ बांधने वाला मसला है वो भी मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया। भाई तुसी बात की गल कर रहे हो, पहले वाले पहले संभालो, पहला भी बचता है कि नहीं। अगर आप कहेंगे ना पहले वाला तो फिर वो मनसूख समझा जाएगा। मेरा वाला मौकिफ ठीक है कि दोनों तरीके सुन्नत है, और इस सुन्नत को अदा करें। मैं रोजाना अल्हम्दुलिल्लाह ये सुन्नत अदा करता हूं, कई बार नफली नमाजों में मैं इरसालुल यदैन करता हूं। और यहां पर यह भी फकी ले लें, 2 सजदों के दरमियान रफुल यदैन भी साबित है। जुज रफुल यदैन में इमाम बुखारी ने लिखा है, 105 नंबर रवायत है कि अनस इब्न मालिक जो 10 साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वुजू करवाते रहे, वो 2 सजदों के दरमियान भी रफुल यदैन करते थे। लिहाजा मेरा यह मौकिफ है कि शिया और सुन्नी की नमाज का तरीका एक है सवाए हनफियों के, बाकी सबकी नमाज का तरीका एक है। इरसालुल यदैन वदउल यदैन वाला इशू खत्म हो गया। अब आ जाए शिया सुन्नी। शिया भी नमाज शुरू करते वक्त हाथ उठाते हैं यूं, उंगलियां कानों तक और ये कंधों तक, उसके बाद वो इरसालुल यदैन करते हैं, हमारे यहां भी है। रुकू में जाते वक्त शिया भी रफुल यदैन करते हैं, रुकू से उठते वक्त भी करते हैं, 2 सजदों के दरमियान भी करते हैं। अहले तशय्यो भी पहले हाथ लगाते हैं बाद में घुटने। अहले सुन्नत भी, अहले सुन्नत से मुराद जो वाकई ट्रू सुन्नी है, टोनियों की बात नहीं कर रहा मैं, उनकी बात कर रहा हूं अहलुल हदीस की, जो ट्रू सुन्नी है, वो पहले हाथ लगाते हैं उसके बाद घुटने लगाते हैं। इस तरीके से तवर्रुक चौथी रकत में वो भी करते हैं। अहले तशय्यो भी पहली और तीसरी रकत में बैठ के उठते हैं, और दूसरे जो हैं हनफी वो डायरेक्ट उठते हैं। और बुखारी में मौजूद है 6251 नंबर, जो मैंने उलमाए अरब के खिलाफ पेश की कि उलमाए अरब ने ये जलसा इस्तराहत छोड़ दिया है, जबकि सही बुखारी में हुक्म है कि जब तू दूसरा सजदा करे फिर बैठ जाए, और फिर बैठ के दूसरी रकत के लिए खड़ा हो। अच्छा, उसमें कहते हैं तिरमिजी में एक रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो पंजों के बाल उठते थे। खुदा के लिए आप तिरमिजी खोल के पढ़े, इमाम तिरमिजी ने साथ ही लिखा ये रवायत ही जाली है। वो मुफ्ती अकमल साहब भी बयान कर रहे होते हैं, देवबंदी भी बयान कर रहे होते हैं, आके नहीं बताते कि इमाम तिरमिजी लिखा है रवायत ही जाली है कि ये जो पंजों के बाल उठने वाली। और सही बुखारी में वाज़ेह मौजूद है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी अमल है उस वक्त तक नहीं बैठते जब तक जो है वो बैठ ना जाए, उठते नहीं थे। कहते जी बूढ़े हो चुके थे, नाउजुबिल्लाह, ये झूठ बोला, मैंने वो मसला नंबर 122 में इनका मुंह तोड़ा है। और दूसरी तरफ आपने तालीम फरमाया है एक सहाबी को कि दूसरा सजदा भी कर, बैठ और फिर उठ। फिर कुछ लोगों ने उर्दू में तर्जमा किया तो वो तर्जमा ही दूसरा जलसा इस्तराहत ही स्किप कर दिया। फिर लोग मुझे ईमेल कर रहे होते हैं, भाई अरबी पढ़ो आपको पता चल जाएगा कि 2 जलसा इस्तराहत उस हवाले से मौजूद है। उलमा अरब का ये मसला है, ये 3 मसले उनके गलत है। वो रुकू में जाते वक्त, सजदे में जाते वक्त पहले घुटने लगाते हैं, वो रवायत ज़ईफ है। उसमें शरीक अल कादी जो है मुदल्लिस शान से रवायत कर रहे हैं, पहले हाथ लगाने चाहिए। दूसरी उनकी गलती रुकू के बाद हाथ बांधने वाली है। और तीसरा वो लोग जो हैं वो इस मामले के अंदर जो उठते हुए भी ये गलती करते हैं और जलसा इस्तराहत को छोड़ बैठे हुए। तो अल्हम्दुलिल्लाह बाकी जो उनकी सही बात है वो ठीक है। और हनफी उनके हवाले दे रहे होते हैं, तो भाई फिर अरब के अंदर तो अकामत भी अकेली होती है, तो आप अकेली इकामत शुरू करवाएं ना, वो नहीं करवाएंगे। तो भाई आप अरब अजम को छोड़ें, ये बुकिश मुसलमान बने, किताब सुन्नत के दलाइल को पढ़ें, बाकी लोगों के मामलात जो है लोगों तक रहने दें। तो ये मामला भी इरसालुल यदैन वदउल यदैन का क्लियर हो जाए, कोई तसली होगी जाए और कुछ है आ जाए। ये बेचारों ने नमाज पढ़नी शुरू कर दी, सलीमुल फितरत लोग हैं जनाब। अब जाहिर है उम्मे हबीबा ने जिस तरह तीसरे दिन खुशबू लगाई थी, इन्होंने भी कहा जी मुझे पता चला तो मैं तो पढ़ूंगा, आ जाओ बच्चा मैदान। तो ये मसला है। तो ये मैंने अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्डिंग करवा दी। अब किसी की जुर्रत है ना, ये कहते हैं ना मौकूफन है, मैं मरफून भी साबित कर दिया। अबू हुमैद सादी सुनन अबी दाऊद 730 नंबर, ठीक है जी, बिल्कुल क्लियर कट है, बिल्कुल वाज़ेह है।
ابن زبیر کے اوپر کوئی اعتراض کرتا ہے، ابن زبیر خود راوی اس حدیث کے کہ دائیں ہاتھ بائیں پہ باندھنا سنت ہے، اس کے دو رزلٹ نکلیں گے، یا تو یہ منسوخ ہو چکی ہے باندھنے والی، یا میرے والا رزلٹ ہے کہ دونوں طریقے سنت ہے۔ وہ بنو امیہ کے مخالف تھے، تو بنو امیہ نے صرف ایک سنت کو جاری رکھا، اور یہ لہٰذا اہل تشیع کا یہ پلی لینا کہ اہل بیت رسول جو ہے وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے، یہ کسی حد تک بات درست لگتی ہے کہ وہ جو ہاشمی لوگ جو ہوں گے اور اس طریقے سے جو زبیری لوگ ہوں گے وہ واقعی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہوں گے تاکہ یہ سنت بھی زندہ رہے۔ بنو امیہ ایک سنت کو لے کے چلی تھی، دوسرے کو ہم دونوں کو ہی سنت مانتے ہیں الحمدللہ، اور کسی کو منسوخ نہیں مانتے، حق بات کریں گے جو ہے الحمدللہ۔